بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم تمام ہی لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج جو آنے والی رات ہے اسے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی مبارک اور بابرکت رات ہے۔ اگر ہم احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس مبارک مہینے شعبان کی اور اس مبارک رات لیلۃ البراءت، جس کو ہم لوگ شب براءت کہتے ہیں، آپ کو بے شمار فضائل ملیں گے۔ لیکن آج مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جاہلوں کا کہ جن کو کبھی کتاب اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی، بلکہ واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر ان کے میسیجز چلتے رہتے اور دن سے ہی وہ حدیثوں کو گھڑا کے مارکیٹ کے اندر مشہور کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جاہلوں کی ٹیم ہے، ان لوگوں نے اس مبارک رات کو بدعت قرار دیا ہے، جہاں پہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں، وہیں پر یہ جاہلوں کی ٹیم اس رات کو بدعت قرار دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور امت کے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگوں کو بہکانے کا کام کر رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کر کے بتانا چاہوں گا کہ یہ مبارک رات کی اسلام کی نظر میں کیا اہمیت ہے، کیا یہ سنت ہے یا پھر بدعت ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی جو اسے بدعت قرار دینے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، درخواست کروں گا کہ پورے دھیان کے ساتھ میں میری بات کو سنیں۔ میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے کسی بھی چیز پہ آبجیکشن لینے سے، انگلی اٹھانے سے اور بالکل منہ پھٹ کی طرح سے اس کو بدعت یا حرام یا ناجائز قرار دینے سے پہلے ہمارے پاس حوالے کے لیے کتابیں موجود ہے، قرآن موجود ہے، تفسیر موجود ہے، صحاح ستہ ہے، صحاح ستہ کے علاوہ فقہ موجود ہے، تاریخ ہے۔ یہ تمام باتیں ہمارے سامنے دلیل کے طور پر موجود ہے، ہمیں ان میں کھول کر دیکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک جو مہینہ ہے شعبان، اس کے بے شمار فضائل احادیث کے اندر بیان کیے، اور اسلام کا اپنا ایک نہج ہے کہ اسلام میں ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کی ہر دوسری چیز پر فضیلت ہے۔ اللہ نے کسی کو فضیلت کے اعتبار سے بڑا قرار دیا ہے تو کوئی اس کے مقابلے میں فضائل کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ ہر ایک چیز کی ایک فضیلت ہے۔ جیسے زمانہ ہے تو زمانے میں بھی ایک زمانہ ایسا ہے جس کی فضیلت سارے زمانوں پر ہے، اور وہ زمانہ ہے جس کو احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو زمانے آئے پھر ان کے بارے میں فرمایا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ میرے زمانے کے مقابلے میں پھر تھوڑا کمتر ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے۔ فضیلت تینوں زمانوں کی بیان کی، لیکن کہا کہ سب سے بہترین زمانہ وہ کس کا زمانہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ ہر ایک زمانے کو فضائل کے اعتبار سے بیان کیا۔ کتابوں میں آپ دیکھیں گے
تو پھر قرآن پاک کی فضیلت تمام کتابوں پر بیان کر دی کہ دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ افضل جو کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی لیے اپنے آخری خطبے کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلے کتاب اللہ کو بیان کیا اور دوسرے درجے میں حدیث کو بیان کیا۔ اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صرف کتاب اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلا درجہ تو کتاب اللہ کا ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور کتاب ہے جس کا درجہ ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ حدیث ہے۔ ہر ایک چیز کا درجہ بیان کر دیا۔ دنوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت دی وہ جمعہ کے دن کو فضیلت عطا کی، یہاں تک کہ جمعہ کے فضائل میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت نازل کر دی اور حکم دیا پوری قوم کو، پوری امت کو اور پورے مسلمانوں کو۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ جمعہ کے فضائل میں پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل کر دی اور کہا کہ جب بھی تم کو جمعہ کے لیے بلایا جائے فوراً تم جمعہ کے لیے روانہ ہو جاؤ دوڑتے ہوئے اور اپنے کاروبار کو بند کر دو۔ جمعہ کی ایسی فضیلت بیان کی، لیکن پھر جمعہ کے علاوہ بھی آپ نے اور دنوں کی فضیلت بیان کی۔ آپ دیکھیے حدیث کو اٹھا کر شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صیام کا جو باب باندھا ہے کہ آپ روزے کیسے رکھتے تھے، اس باب میں ہم دیکھیں گے تو بے شمار حدیثیں ہم کو ملیں گی جس میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات اور پیر کی فضیلت بیان کی، اور آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اہتمام کے ساتھ، یہ آپ کی سنت ہے۔ اور بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی کہ جمعرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پیر کی فضیلت، دو شنبہ کی فضیلت اس لیے سب سے زیادہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دن میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اس لیے دو شنبہ کے دن کو، پیر کے دن کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کہ میری امت کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اس وقت میں کیسے رہوں؟ روزے سے رہوں، روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اس لیے پیر اور جمعرات کے بھی دن کی فضیلت آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گی۔ تو جمعہ کی فضیلت یہ سارے دنوں پر ہے، لیکن جمعہ کی فضیلت اگر ہے اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہے کہ پیر اور جمعرات کی فضیلت کم ہو جائیں گی، ان کی بھی فضیلت ہے، لیکن ان کی فضیلت ان کی اپنی جگہ پر ہے اور جمعہ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جمعہ کی فضیلت میں اتنا مبالغہ کر دے کہ پیر اور جمعرات کی فضیلت کو بالکل ختم کر دے، بالکل نہیں کر سکتے ایسا۔ اسی طریقے سے زمین کے ٹکڑوں کی بھی فضیلت ہے، قرآن پاک میں سورہ مائدہ کے اندر ہے بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، کہ اے قوم اس مقدس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ، بول اس مقدس زمین پر داخل ہو جاؤ، اس کی طرف بڑھو آگے، اس کو مقدس زمین کہا۔ اور اسی لیے اللہ کا جو گھر ہے جہاں پہ مسجد اقصی ہے اور جہاں پر اللہ تبارک جو اسلام کا پہلا قبلہ اولا ہے وہ مسجد اقصی وہیں پر ہے، اسی مقدس زمین پر ہے، اسے ارض مقدس کہا گیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ وہ پوری زمین
اس ساری زمین کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں بیت اللہ کی فضیلت اس سے زیادہ بڑھ گئی۔ اب بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر دو، اور بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا گیا، اور بیت اللہ کو حرم قرار دے دیا گیا، اور پھر وہ جو مقدس زمین تھی بیت اللہ کی، اس کی تقدیس کو اور آگے بڑھایا گیا، اور حدود بنائی گئی، حرم کی حدود، کہ بیت اللہ اور مسجد حرام، یہاں پر تو پتے کا توڑنا اور جھوں کا مارنا اور کھٹمل کا مارنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو جھڑکی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ تو ناجائز ہے ہی۔ اس کے علاوہ وہ پوری حدود حرم بنا دی کہ صرف آپ بیت اللہ کے بارڈر میں ہی نہیں، وہ پورے حدود حرم کے اندر آپ کوئی ہرا پتا نہیں توڑ سکتے، شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ پھر یہ زمین کو اتنا مقدس قرار دے دیا کہ خالی بیت اللہ ہی نہیں، بلکہ بیت اللہ سے جڑا ہوا جو علاقہ تھا زمین کا، وہ سارے حصے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرم بنا دیا مسلمانوں کے لیے، اور اس کی حدود بنی ہوئی ہے، حدود حرم، اس کے احکامات ہیں۔ حدود حرم سے آپ بغیر، حدود حرم میں اگر آپ کو داخل ہونا ہے یا حدود حرم سے آپ کو گزرنا ہے تو بغیر احرام کے آپ حدود حرم کو کراس نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ مقدس وہ زمین ہے، لیکن اتنی تقدیس بیت اللہ کی حدود حرم کی ہے، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بیت المقدس کی جو تقدیس تھی وہ ختم ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں بیان کیا کہ سفر کرو تو بیت اللہ کی طرف کرو، بیت المقدس کی طرف کرو، یا پھر آپ نے فرمایا کس کی طرف کرو؟ میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سفر کا حکم دیا بیت المقدس کی طرف، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ بیت اللہ کی اہمیت بڑھ گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بیت المقدس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، راتوں کی فضیلت بیان کی، اور راتوں میں بھی کس کی فضیلت بیان کی؟ سب سے زیادہ جو فضیلت بیان کی وہ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، اور کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن پاک کے نزول کو اللہ نے لیلۃ القدر کے ساتھ میں جوڑ دیا۔ سب سے مبارک رات، سب سے بابرکت رات، وہ لیلۃ القدر کو قرار دے دیا۔ کس وجہ سے؟ ایک تو قرآن پاک کا نزول اس مبارک رات میں ہوا، اور دوسرے یہ جو مہینہ ہے روزوں کا، رمضان المبارک، اس کو نسبت حاصل ہے اس مبارک مہینے سے کہ تمام جو مہینے ہیں، تمام مہینوں کا بادشاہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، لیلۃ القدر کی فضیلت اور رمضان کی فضیلت سے شعبان کی فضیلت اور لیلۃ البرات کی فضیلت کم نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان وہ میرا مہینہ ہے۔ بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے کہ ایسا مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آپ نے کبھی بھی روزے کو ترک نہیں کیا، اور رمضان کے بعد وہ مہینہ جس میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے رکھتے تھے۔ 3 روایتیں ہیں مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، جس میں شعبان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزوں کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور کیوں شعبان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے؟ اس لیے شعبان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے کہ جیسے رمضان کے روزے تھے اور رمضان میں ایک مبارک رات تھی لیلۃ القدر، ایسے ہی شعبان کا بھی مبارک مہینہ تھا، اور اس مبارک مہینے میں بھی ایک رات تھی جسے لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ اب وہ تمام عقل کے اندھے جاہل جو اس رات کو بدعت قرار دیتے ہیں، اب میں ان کو ایک روایت سنانے جا رہا ہوں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1
اور حدیث نمبر 717 کے اندر لکھا ہے، شب برات کی فضیلت کے اندر لکھتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہی تھی، اچانک میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور باہر تشریف لے گئے، تو میں بے چین ہو گئی کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، اور عورت ذات تھی، اس لیے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہیں، اس لیے کہتی ہے کہ میں فوراً اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے یہ دیکھا کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں داخل ہوئے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے اسی جگہ پر آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جنت البقیع بالکل وہاں سے نظر آتا ہے، درمیان میں تھوڑا سا صحن ہے، ایک دم قریب میں۔ وہ کہتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، تو میں نے یہ دیکھا کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور میری آہٹ سنی تو پھر آپ نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو دھوکہ دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی آج تمہاری باری ہے، تمہاری باری میں کیسے کسی اور ازواج مطہرات کے پاس چلا جائے گا، تم کو دھوکہ کیسے دیں گے؟ اور اللہ کیوں کہا؟ مفسرین نے اس کی بھی تشریح لکھی ہے، اللہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اللہ کا نبی وہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جس کا اللہ اس کو حکم دیتے ہیں۔ نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، نبی اپنے دل سے کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو، اس لیے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو دھوکہ دیں گے۔ کہا کہ عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ آپ نے کہا کہ عائشہ آج نصف شعبان کی رات ہے، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش سے پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے مدد کا چاہنے والا میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی بیمار شفا کا چاہنے والا میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا میں اس کو قرضوں سے نجات عطا کروں، ہے کوئی بے اولادہ کہ میں اس کو نیک اور صالح اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی طلب مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اللہ تبارک و تعالی خود عرش سے پہلے آسمان پہ آ کر اس مبارک رات میں یہ آواز لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور پھر کہا کہ عائشہ آج ہی کی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی میرے امت کے گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے ان کے گناہ بنو کلب کے، بکریوں کے، ریوڑوں کے بالوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور بنو کلب کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں ان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں انہی کے پاس میں تھی، ان کا جو کاروبار تھا وہ یہی تھا، بکریوں کو پالنے کا اور ان کو بیچنے کا۔ لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں ان کے پاس، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بکریاں ان کے پاس ہے، جتنے ریوڑ ہیں، اور ان تمام بکریوں کے بدنوں پر جو بال ہے، اگر کسی گنہگار مسلمان کے گناہ ان بالوں کے برابر ہوں گے تب بھی اللہ اس کی آج اس مبارک رات میں مغفرت فرما دیں گے۔ یہ فضیلت بیان کی اس مبارک رات کی، تو اس لیے وہ جاہل جو آج کی رات کو بدعت قرار دیتے ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ترمذی شریف میں جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 717 کو پڑھ لے، یہ سیاہ ستہ ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اور صرف ترمذی شریف میں ہی نہیں ہے،
اب آگے بڑھتے ہیں ابن ماجہ شریف کی طرف۔ ابن ماجہ میں تو باضابطہ انہوں نے پورا ایک باب باندھا ہے شب برات کی فضیلت میں، باب ما جاء لیلۃ البراءۃ، لیلۃ البراءۃ کے نام سے پورا ایک باب باندھا ہے، جس کے اندر وہ تمام روایتیں انہوں نے جمع کی ہے، جس میں سب سے پہلی روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ علی، نصف شعبان کی رات میں عبادت کیا کرنا اور اس کے دوسرے دن کا روزہ رکھا کرنا۔ نصف شعبان کی رات میں عبادت کرنا اور دوسرے دن کا روزہ رکھنا، اور پھر یہی جملے کہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی ایسی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی سے کہا کہ 6 لوگوں کے علاوہ تمام امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، کینہ پرور، قطع رحمی کرنے والا، شراب پینے والا، اور متکبر اور گھمنڈی، یہ 6 لوگ اس روایت میں ہے۔ لیکن ماں عائشہ کی جو پہلی روایت تھی اس میں تخصیص نہیں تھی۔ اگلی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سیم روایت ہے، اس میں بھی یہی جملے، باضابطہ پورا باب باندھا ہے۔ تو وہ لوگ جو عقل کے اندھے بنے ہوئے ہیں اور جو اس مبارک رات کو بدعت قرار دیتے ہیں، وہ حدیث کی کتابوں کو کھول کر ان ساری روایتوں کا مطالعہ کریں۔ اس لیے کہ آج اسلام کو کم کرنے والا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو اسلام کا ماڈرنائزیشن کرنا چاہتا ہے۔ ہر قرآن اور حدیث کی چیز کو ان لوگوں نے، ان جاہلوں نے اپنے دل سے گھڑنا اور اپنے دل سے حدیثوں کو بدلنا اور اپنے دل سے بغیر مطالعے، بغیر اسٹڈی کے، ارے اگر تم کو بات کرنی ہے تو دلیل کے ساتھ بات کرو، مدلل انداز میں کتاب کھول کر تم ایک دم ٹائٹ جینس پینٹ پہن کے جس میں دونوں پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور حدیث کے اوپر بحث و مباحثہ کریں گے، تم نے زندگی میں کبھی نورانی قاعدہ صحیح ڈھنگ سے پڑھ کر نہیں دیکھا، حدیث کا کیا مطلب تم کو معلوم، جس کو حدیث کی ہاں نہیں معلوم ہے۔ ہمارے زمانے میں ایسے محدثین پیدا ہو گئے، اپنے دل سے وہ اسلام کا ماڈرنائزیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے وہ کتابیں کھول کر اسٹڈی کرے، کسی عالم کے پاس جس نے علم حدیث حاصل کرنے میں 10 سال 15 سال لگائے ہیں، ایسے کسی ایکسپرٹ کے پاس 2 زانو بیٹھے اور اس سے جا کر پہلے بات کرے، اس سے پوچھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ جو بدعت قرار دینے والے، اسی لیے آج ایسے لوگوں نے دین کو شارٹ کٹ بنانا شروع کر دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اس زمانے میں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ منافقین ہیں تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ وہ صرف ان چیزوں کے اندر بدعت اور سنت کی بات کرتے ہیں، باقی آپ ان کی پرسنل لائف میں، ان کی شادیوں میں اور ان کی دوسری زندگیوں میں دیکھیں گے تو وہاں ان کو قرآن اور حدیث اور سنت نہیں نظر آتا۔ چند دن پہلے مجھے ایک شادی میں جانے کا موقع ملا، تو بیچارہ ایک ساتھی فیشنیبل زندگی گزارتا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں جماعت میں جا کر آیا تو اس کی زندگی بدل گئی، اور اس نے نکاح کا ارادہ کیا، اس کا نکاح وغیرہ سب طے ہو گیا، اور مجھے بھی اس نے دعوت دیا۔ اب وہ آدمی، وہ اگر چاہتا تو بڑے سے بڑا ہال لے سکتا تھا، بہترین انداز میں لاکھوں روپے خرچہ کر کے شادی کر سکتا تھا، مگر اللہ کے راستے میں جا کر جب آیا تو زندگی بدل گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ اب نکاح ایک دم سیدھا اور سادہ کرنا چاہیے، اور ایک دم سیدھا سادہ نکاح، زیادہ مہمانوں کو دعوت نہیں، شادی کارڈ کی چھپائی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آدمی بہت پاورفل تھا، بڑے کروڑ پتی آدمی کا بیٹا تھا، تو بغیر جن کو پتا چلا، بغیر دعوت کے بھی بہت سارے لوگ پہنچ گئے، لیکن نکاح تھا مسجد کے اندر، اور دولہے کو نہ ہار تھا، کچھ بھی نہیں، ایک دم سیدھا سادہ وہ بیچارہ آ کے بیٹھا، اور ان لوگوں نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر آپ دین کی بات کیجئے۔ اب میں نے دین کی بات کیا، تو دین کی بات میں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو نوجوان ہیں یہ آج ہمارے لیے نمونہ ہے کہ یہ نوجوان اگر یہ چاہتا، اس کے باپ کی جو کنڈیشن ہے اس کے اعتبار سے شہر کا قیمتی سے قیمتی ہال یہ لے کے وہاں پہ بھی نکاح کر سکتا تھا۔ یہ اگر چاہتا
تو آج یہ جو سادہ سیدھا 500 روپے کے اندر کا جوڑا پہن کے یہاں مسجد کے مصلے پہ بیٹھا ہے تو ہزاروں روپیوں کی شیروانی اور پھر کپڑے اور سیر پہ امامہ اور وہ جتنے بھی دولوں کے جو نخرے ہوتے ہیں وہ یہ بھی کر سکتا تھا، مگر چونکہ اللہ کے راستے میں جا کر یہ آیا ہے اس لیے اس کے سمجھ میں آیا کہ سادہ سیدھا نکاح کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو نکاح ہے یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، آج ہمارے نوجوانوں نے بھی ایسے ہی نکاح کرنا چاہیے۔ تو بیان ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، نکاح ہو گیا، سب ہو گیا، اب کھانے کے لیے پہنچے تو وہاں پہ ایسے ہی ایک جاہل صاحب جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ جو اسلام کو ماڈرن کرنا چاہتے ہیں، ویسے ایک دو آ کے ملے مجھے وہاں، اور آنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بولے مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ نوجوان ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اس کے جیسا نکاح ہر مسلمان نے کرنا چاہیے؟ کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی وہ میرے کو سب ایسی باتیں کرنے لگے، لوگ ایسا نکاح کرتے تھے کیا، ویسا نکاح کرتے تھے کیا، اس میں تو اتنے مہمان آ گئے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ بہت سیدھا سادہ نکاح ہے کہ جو اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جیسی فضول خرچی کرتے، میں ان کو سمجھانے لگا تو اتنے میں ایک ساتھی دور کھڑے ہوئے تھے، وہ ہماری باتیں سن رہے تھے، وہ بیچ میں آ گئے اور آنے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ ٹھہر جاؤ، اب میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے سوال پوچھنے والے سے پوچھا، اب میرے سے پوچھو، بولے تم کیا سوال پوچھ رہے تھے؟ انہوں نے وہی سوال دہرائے۔ انہوں نے کہا میں اس کی دلیل بعد میں دوں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم فلاں صاحب ہو؟ بولے ہاں۔ اچھا مجھے یہ بولو کہ تم نے تمہارے بیٹے کے شادی میں 150 روپے کا جو کارڈ چھاپے تھے کیا وہ سنت ہے؟ یہ بتاؤ بولے مجھے۔ اور تم نے تمہارے بیٹے کی شادی اتنے دھوم دھام سے فلانے بڑے ہال کے اندر کیے جس کا بھاڑا 30,000 روپے تھا، کیا یہ سنت ہے؟ ہمارے مولانا نے اس کی مثال دی ہے تو تم دلیل ڈھونڈنے کے لیے آئے، اب مجھے تم دلیل دو بولے۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کی عمر 35 سال ہو گئی، آدھا ٹکلا ہو گیا اس کا، تم نے اس کے بعد اس لیے نکاح کیے کیونکہ تم کو بی ایڈ لڑکی چاہیے تھی اور وہ بھی گورنمنٹ جاب ہولڈر چاہیے تھی۔ تم گورنمنٹ جاب ہولڈر بچی ڈھونڈنے کے چکر میں بیچارے کو آدھا چکنا کر دیے اوپر سے، وہ بدعت نہیں ہے۔ اور آج تم نے جو لڑکی لے کر آئے وہ جا کے مطلب فلانی جگہ پہ پڑھاتی ہے یا جو بھی کرتی ہوں گی، یہ تمہارے لیے بدعت نہیں ہے۔ اور وہ نوجوان جو بیچارہ اللہ کے راستے میں چلا 4 مہینے لگا کے آیا، اپنی زندگی بدل کے سیدھا سادہ نکاح کر رہا، تم کو یہ بدعت نظر آ رہی ہے؟ بس بیٹھو، بولے حضرت مولانا کو دلیل نہیں، ابھی کبھی بھی دلیل پوچھنے کی رہیں گے میرے کو پوچھتے جاؤ بولے، اور میں دیتا تم کو دلیل، کون سی دلیل چاہیے۔ تو ایسے جو لوگ اسلام کو ماڈرن کرنا چاہتے تو ان لوگوں کے نزدیک سنت یہیں پر آتی ہے جہاں پہ بیچارے بھولے بھالے سیدھے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو کیسا بہکانے کا، ان کو کس طریقے سے جو ہے ان کا مائنڈ چینج کرنے کا، یہاں ان کو بدعت نظر آتی ہے۔ لیکن ان کی اپنی پرسنل لائف میں روزانہ ہزاروں اللہ کے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، وہاں پہ ان کو بدعت اور سنت نہیں نظر۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تمام لوگ بھی یہ حدیثیں یاد رکھو حوالے کے ساتھ کہ کوئی ایک آدھا آپ کو آ کر بھی اگر چھیڑے اور آپ سے یہ پوچھے شب برات کے بارے میں تو اس کو یہ جواب دو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 میں حدیث نمبر 717 کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے شب برات کی پوری فضیلت بیان کی، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے شب برات کی فضیلت میں تو پورا کا پورا ایک باب باندھا ہے جس میں آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس مبارک رات میں جاگا کرو اور اس کے دوسرے دن کے روزے کا اہتمام کیا کرو۔ اب میرے محترم بزرگوں، وہ رات آ رہی ہے، اب آنے والی رات وہی رات ہے۔ یہ رات کے بے شمار فضائل کیوں ہیں؟ اس میں عبادت کرنے کے واسطے، اور ہم کیسی عبادتیں کریں گے اس رات میں؟ یاد رکھو، آج ہمارے مسلم نوجوان مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے اس مبارک رات میں بازاروں کو آباد کرتے ہیں، روڈ اور راستوں کو آباد کرتے ہیں، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا سر شرم کی وجہ سے جھک جاتا ہے۔ تو تمام ماں باپ جن کے بچے نوجوان ہیں، وہ ان کے ماں باپ بھی اور وہ نوجوان بھی میری بات دھیان سے سنو،
کہ ہمارے شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں. پہلی بات، ہمارے شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں، ہم تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. دوسری بات، پولیس نے سیکیورٹی کا پورا انتظام کیا ہوا ہے اس بار کی شب برات میں، خالی پونا میں ہی نہیں، ممبئی میں بھی اور تمام علاقوں اور بڑے بڑے شہروں کے اندر. تیسری بات، آپ ذرا سی بھی کوئی ایسی حرکت کرو گے، اگر آپ کے اوپر ایک چھوٹی سی قلم بھی لگ گئی تو یاد رکھو آئندہ آپ کو حج کے لیے جانے میں یا باہر ملک میں اگر آپ کو جاب کا آفر آ گیا یا یہاں کسی بڑے سے بڑے کمپنی میں آپ بعد میں انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، کلیکٹر بن گئے اور آپ کو اگر جاب چاہیے تو آج ہر کمپنی کا اور ہر ملک کا یہ قانون بن چکا ہے کہ وہ آپ کو ویزا دینے سے پہلے، پاسپورٹ دینے سے پہلے اور جاب کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے سے پہلے آپ کو پولیس کے پاس سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ لانے کے لیے کہتے. وہ بولتے جاؤ تمہارا گھر جہاں ہے جو ایریے میں ہے وہاں اپنے قریب کے پولیس اسٹیشن سے جا کے تم اپنا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. اب وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے لیے جب یہ نوجوان آتے ہیں، اس کے بعد میں اگر آپ پہ ایک چھوٹی سی بھی اگر قلم رہے گی لگی ہوئی، نہ آپ کہیں پہ جاب کر سکو گے، نہ آپ کو پاسپورٹ ملے گا، نہ کوئی ملک آپ کو ویزا دے گا. آپ کی زندگی یا تو پھر چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام آپ کو کر کے ہی اپنا گزر بسر کرنا پڑے گا. پھر بعد میں آپ کی لی ہوئی تمام ڈگریاں، چاہے آپ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، کتنے بھی بڑے ہائی کوالیفائڈ بن جاؤ، کسی کام کی نہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے نیوز پیپر میں پڑھا ہوں کہ اس پونا شہر کے اندر تقریباً 1600 لوگوں نے جنہوں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، پچھلے 2 سال سے ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ ان کا ابھی تک پولیس اسٹیشن میں ویریفیکیشن نہیں ہوا. اور کیوں نہیں ہوا؟ ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی قلم لگی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی ایک دم، کہ کبھی کسی نے جو ہے راستے پہ کوئی دھنگانا کر دیا تھا تو کیونکہ پولیس کے ان کے رجسٹر میں آپ کا نام آ گیا، بات ختم ہو گئی بس. اس کے بعد جب تک وہ پوری قلم آپ کے نام پہ سے نہیں نکلتی، چاہے اس کے لیے 10 سال لگو، 20 سال لگو. اور ہمارے ملک میں تو ہم جانتے ہیں کہ اپنے اوپر سے الزام خطا ہونے کے لیے اور کلیئرنس ملنے کے لیے لوگوں کو 20 اور 25 سال لگ گئے. آپ کی پوری جوانی برباد ہو گئی. کئی لوگ ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ مسلمانوں کو بدنام کرو. یہ مبارک رات اللہ نے مسجد کی 4 دیواری میں گزارنے کے لیے دی ہے، ہم مسجد کی 4 دیواری میں رہیں. انشاءاللہ اس کے جو فضائل ہے، اس میں کیسی عبادتیں کرنا ہے وہ ہم آپ کو رات میں بتائیں گے. لیکن ابھی آپ اتنی بات کا دھیان رکھیں، اور ماں باپ بھی، بچوں کے جو ماں باپ ہے وہ بھی کسی بھی اپنے بیٹے کو موٹر سائیکل کی آپ چابی نہ دیں. ورنہ آج کل کے جو نو دولتیے جو لوگ رہتے، نو دولتیہ کس کو بولتے؟ جو پہلے ایک دم غریب تھا، اب اچانک میں اس کے پاس بہت مال آ گیا تو اس کو کیا ہے، برداشت نہیں ہوتا، ایسی کھجلی ہوتے رہتی نوٹوں کی. تو ایسے کیا کرتے، اپنے جو آدھے کچے جو بچے رہتے بغیر پکے ہوئے، ویسے بغیر پکے ہوئے بچوں کو بھی بھاری بھاری گاڑیاں دلا کے دے دیتے، بڑے بڑے کمپنیوں کی، 1 لاکھ کی، 1.5 لاکھ کی. ایک بچے کو دیکھا میں نے، وہ 2.5 کنٹل کی گاڑی چلا رہا، اور اس کا وزن مشکل سے 35 کلو ہوگا. بولے بابا، میں نے بولا اتنی وزندار گاڑی تیرے کو آتی کیا؟ بولے میں 10ویں میں پاس ہو گیا نا، اس لیے میرے ابا نے دلا کے دیے. واہ واہ واہ، شاباش. میں بولا بیٹے، تو ایسے جو لوگ ہیں ہمارے زمانے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں نے بھاری سے بھاری گاڑیوں پہ گھومنا یا انہوں نے چلانا. تو یاد رکھو، اگر آپ کی ایسی سوچ ہوگی تو آج کی یہ جو مبارک رات ہے، مہربانی کر کے اپنے بیٹوں کو گاڑیوں کی چابی نہ دیں. اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھے. اور نوجوان بھی ماشاءاللہ، مسجد والے لوگ آپ کے لیے چائے کا انتظام کر کے رکھتے، آپ کے لیے بسکٹ کا انتظام، اور ہر مسجد والے کر کے رکھتے، شربت کا انتظام، کہ بھائی لوگوں نے مسجد میں ہی رہنا اور مسجد میں ہی عبادت کرنا. اس لیے کریں گے بھائی، اس کی فکر. اور خاص میں اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ خود پولیس اسٹیشن کی طرف سے بھی ایک لیٹر آیا ہوا ہے، اور آج کے انقلاب میں بھی انہوں نے بیچاروں نے مسلمانوں سے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے ہاتھ جوڑ کے، کہ کچھ ایسا مت کرو جس کی وجہ سے پہلے ہی حالات خراب ہو اور حالات خراب ہو. اس لیے میرے بھائیوں، آپ تمام لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ پورا وقت ہم مسجدوں کی 4 دیواری میں گزارنے کی فکر کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں.